السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ گاؤں میں ایک کمیٹی بنا کر پھر اس میں ایک بیت المال جمع کر کے غریب آدمیوں کی مدد کرنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یا اگر جائز ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے، اور اگر ناجائز ہے تو پھر کیوں ناجائز ہے؟ تو میرے پاس آج ایک کتاب ہے، یہ فتاوی علم و حکمت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 585، 586 اور 587 اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے ایک بیت المال کے لیے کمیٹی بنانا، پھر اس میں بیت المال جمع کرنا۔ جو نوجوانوں نے کمیٹی بنائی ہے اس میں بیت المال جمع کرتے ہیں، پھر اس سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کام کرنا یہ لائق مبارکباد ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور جائز مستحب بہت اچھا کام ہے۔ اس طریقے اسلام یہی پسند کرتا ہے کہ اجتماعی انداز میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ صفحہ نمبر 586 میں نیچے لکھا ہوا یہی سوال کا جواب کہ اسلام یہی پسند کرتا ہے کہ اس طریقے سے بیت المال جمع کر کے پھر اس میں سے غریب آدمیوں کی مدد کی جائے۔ یہ تو مسئلہ صاف ہے کہ یہ بات کہ اس طریقے سے کمیٹیاں بنا کر پھر غریب آدمیوں کی اس میں بیت المال جمع کر کے اور پھر غریب آدمیوں کی مدد کرنا یہ جائز ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ پیسہ، کون سا پیسہ اس میں آئے گا اور پھر اس پیسے کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس کے لیے دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو ایک طریقہ تو یہ کہ پیسہ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ آئے گا اور صدقہ فطر کا پیسہ آئے گا اور قربانی کا پیسہ، یہ ایک طرف رہے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہے یا صدقات واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ، چرم، قربانی، اگر اس طریقے سے پیسہ کوئی دے گا تو وہ ایک طرف رکھے جائیں گے۔ اگر کوئی ایک مدد کے طور پہ پیسہ دے گا یا شادی بیاہوں میں کوئی پیسہ اگر کمیٹی جو کمیٹی بنائی ہے اس میں پیسہ آئے گا تو وہ پیسہ ایک طرف رکھا جائے گا۔ اب دونوں کا کام کیا ہے؟ اس پیسے سے، جس پیسے میں زکوٰۃ کا پیسے ہیں، زکوٰۃ، فطرہ، چرم، قربانی، ان پیسوں سے کن لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ ان لوگوں کے لیے نمبر 1 غریب آدمی، نمبر دو مسکین، نمبر 3 محتاج، مقروض نمبر 3، نمبر 4 محتاج، نمبر 5 بیوہ، نمبر 6 ضرورت مند، نمبر 7 یتیم، نمبر 8 مستحق مسافر۔ ان کو یہ پیسہ استعمال کیے جائیں گے۔ اب پیسہ کیسے استعمال کیے جائیں گے؟ ان کے لیے کپڑے کی شکل میں بھی یا علاج کی شکل میں یا جائز تعلیم کے لیے دیا جائے، اس طریقے سے یہ پیسہ استعمال ہو۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، دوسرے جو پیسے ہیں جہاں شادی بیاہ کے یا کسی مدد کے طور پہ کسی نے دیے ہیں تو ان پیسوں سے ایک رفاع عام کے لیے، عام پبلک کے فائدے کے لیے کہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، مدرسوں میں لگا سکتے ہیں، کوئی مکتب ہے، مکاتب ہے، اس میں بھی آپ اس پیسے کو لگا سکتے ہیں۔ تو میں اس کی ایک پوری تفصیل میں پوچھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سوال کسی نوجوانوں نے سوال کیا کس طریقے سے بیت المال بنا کر اس میں فنڈ جمع کر کے جائز مصارف پر لگانے کا جو عزم، جو ارادے کیے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ مبارکباد ہے، اسلام یہی پسند کرتا ہے اجتماعی انداز میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ اس سلسلے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے میں چند ضروری اور 2 قسم کے اسباب کو الگ الگ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو میں نے بتایا، ادھر ایک مال ادھر ہے تو دوسرا پیسے ادھر ہے، اس پیسے سے کس کے لیے دیے جائیں گے؟ ان میں نے بتایا کہ آپ جیسے کہ غریب آدمی ہیں، یعنی غربا، مساکین، مقروض، محتاج، بیوہ، ضرورت مند، یتیم اور مستحق مسافر، ان کے لیے ہم دیں گے۔ لیکن دینے کے لیے اس میں سے میں بھی کتاب کے ذریعے سے پڑھ رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے آپ سردی کے موسم میں غریب محتاج لوگ اور بزرگان کو سردی کے کپڑے بنا کر دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح محتاج بیماروں کے علاج میں
غریب طلبہ کی کتاب وظیفوں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی میں پریشان حال ضرورت مند مسافروں کو اور شادی کے مواقع پر زائد ضروری مصارف کے پورا کرنے کی حد تک آپ جا سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی آمدنی سے جو میں نے بتائی ادھر سائڈ والی، اس قسم کی آمدنی سے مندرج لوگوں کو دینے کے علاوہ دوسری جائز ضرورتوں میں بھی دینے کی اجازت ہے۔ اس فنڈ میں سے لوگوں کو قرض بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن قرض دیتے وقت لینے والے سے بطور ضمانت دی جانے والی رقم سے زیادہ قیمت کے زیورات سونے کا رکھ لینا ضروری ہے۔ واپسی کی مدت اور تحریر کا لکھوانا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر اس مدت میں ادائیگی نہ کی گئی تو رکھا ہوا زیور چاندی سونا فروخت کر کے فنڈ کی رقم سے لی جائے گی، اور زائد رقم جو آپ کی بچی وہ آپ کو لوٹا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔